اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم۔ میں اپنے چینل ہم نے سب نے قبر میں جانا ہے آپ کے لیے ایک نیا کلپ لے کر آیا ہوں۔ پارہ ہے 21 سورۃ لقمان ہے، آیت نمبر 13 ہے، 13 اور 14 نمبر آیت ہے، 2 آیتیں ہیں۔ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے ایک کلپ ڈالا تھا۔ ایک باپ کہہ رہا ہے سب اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور یہ باپ کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، یا بنیا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ تم دنیا میں کوئی شرک نہ کرنا، ذرا سا بھی شرک نہ کرنا، ایک کنک کے دانے جتنا بھی شرک نہ کرنا۔ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور ہم اس دور میں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو خود شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اپنے بچوں سے ہر چیز سے روکیں گے جو چیز شرک اور بدعت میں ہے، اور ہر گھر میں یہ چیز ہے۔ شرک اور بدعت اتنی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو اگلی آیت ہے، اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں جب آپ کی حمل ہو جاتی ہے تو بچے کو لے کے کتنا تکلیف میں رہتی ہے، بچے کو لے کے پھر وہ بچے کو دودھ بھی چڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کرنے کے بعد آپ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرنا۔ آج کا دور میں آپ خود دیکھ لیجیے، ماں باپ کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کوئی دیتے کو رسپیکٹ، وہ نیک اولاد ہوتی ہے وہ دیتی ہے، لیکن اس دور میں میں تو بہت کم دیکھتا ہوں کہ ماں کو تو رسپیکٹ بہت کم دیتی ہے، باپ کو بھی کم رسپیکٹ دیتی، اس لیے کہ مسئلہ ایک ہی ہے۔ ہم نے سب نے ڈگریاں کر لی ہیں، بڑی بڑی تعلیمیں حاصل بڑی بڑی کر لی، لیکن قرآن مجید میں معاملے میں ہم زیرو ہیں۔ ہم ایک آیت کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ایک آیت پڑھ نہیں سکتے، نہ اپنی وائف کو کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی بیٹی کو کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں، اسی لیے کہ ہم خود مجرم ہیں، ہم خود چور ہیں۔ ہم اگر اچھا کام کریں گے تو اپنی اولاد کو بھی اچھا کام دکھائیں گے۔ ہم صبح فجر سے لے کر عشاء تک ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے بھی وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے بھی قسمیں کھاتے ہیں تو اسی ٹائم جھوٹ بول دیتے ہیں، اللہ کو بھی گواہ کر کے پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے یہ تھوڑے دن پیچھے ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی ایک منسٹر نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکواس کیا، وہ ظالم عورت نے، چلو وہ تو کافر ہے، ظالم ہے، یار آپ کے اوپر تو ایک مسلمان کا سٹکر لگا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ تو کلمہ گو ہیں، اللہ کے نبی کا توحید کا کلمہ پڑھا ہے، تو آپ 5 ٹائم کبھی اپنے دل میں ملا کرتے ہو؟ جب اذان ہوتی تو مسجد میں جاتے ہو؟ آپ نہیں اللہ سے شرک کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے؟ اس سے بڑا کیا جرم ہے جو نماز جو فرض ہمارے اوپر ہے وہ نہیں ہم پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا ہے نماز کا۔ اس لیے دیکھیے، نبی اپنے بیٹوں کو کتنے پیار سے بتاتے ہیں کہ یا بنیا تم شرک نہیں کرنا۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے کلپ دیا تھا وہ اپنے بیٹوں کو کیا بولتا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے جتنے بھی والدین ہیں، کبھی اپنے بیٹوں کو، کبھی اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو آپ قرآن اور مسجد کا، نماز اور مسجد کی ہر چیز میں آپ شریک ہو،
مسجد ہی آپ کا گھر ہے، مسجد ہی آپ کی ہر چیز ہے۔ کبھی آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے، میں تو کبھی نہیں، میں تو یہ تصور نہیں کرتا کوئی ایسا دنیا میں کوئی ایسا نصیب خوش نصیب ہوگا، لیکن ابھی اس دور میں نہیں۔ اس دور میں تو ایک ہی چیز چاہیے بھائی، پیسہ۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ صحیح ہیں، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک وہ دور تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، اللہ کے دربار میں لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لا کے رکھ دیا۔ ہم لوگ تو ہوس پیسہ پیسہ کرتے ہیں۔ وہ قارون کا دیکھا حال کیا ہوا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین میں دس دو، اس کے خزانے کی ہیں، اس کی ہر چیز کی اس کے سر کے اوپر رکھ دو۔ کنجیاں خزانے بنا کے اس کے سر میں رکھ دی، جتنی بھی کنجیاں تھی اس کے سر میں رکھ دی۔ تو وہ اتنا بخیل تھا، اتنا کنجوس تھا، اللہ کے راہ میں کچھ نہیں دیتا تھا۔ اس لیے دوستو، میرے کہنے کا مقصد کسی کا دلداری نہیں کرنے کا، میں حقائق آپ کو سامنے ڈال رہا ہوں۔ میں نہ کسی عالم سے پوچھتا ہوں، نہ کسی سکولر سے پوچھتا ہوں، میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا جتنا فرض ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ سورۃ لقمان ہے، 23 نمبر ہے، 13 نمبر ہے، اور 13 اور 14 نمبر ہے، دونوں ایسے آپ خود مطالعہ کر لینا، انشاءاللہ آپ کو اچھی چیز ملے گی۔ اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ شرک نہیں معاف ہو سکتا، اس سے دور دور رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔